دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم انگلش لٹریچر سے ایک بہت ہی اہم ٹاپک پر بات کریں گے. ٹاپک کا نام ہے اینگلو سیکسن پیریڈ اینڈ اٹس کیریکٹرسٹکس. تو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ہماری ویڈیو. سب سے پہلے آپ یہ سمجھ لیں کہ واٹ از مینٹ بائی اینگلو سیکسن پیریڈ. The Anglo-Saxon period refers to the time in early English history when the Anglo-Saxons, a group of tribes from Germany, Denmark and the Netherlands, settled in England. اس کا اردو میں مطلب یہ ہے کہ انگلو سیکسن دور اس ابتدائی انگلش ہسٹری کی طرف اشارہ کرتی ہے جب اینگلو سیکسنز جو کہ جرمنی، ڈنمارک اور نیدرلینڈ سے آئے ہوئے لوگوں کے گروہ تھے وہ انگلینڈ میں آباد ہو گئے. They ruled from around 450 to 1066 AD. ان لوگوں نے 450 عیسوی سے لے کر 1066 عیسوی تک حکومت کی. This period is important in English history because it gave rise to Old English language and early English literature, including the famous poem Beowulf. یہ دور جو ہے یہ اس لیے اہم ہے کیونکہ اس میں جو اولڈ انگلش لینگویج ہے اور جو ارلی انگلش لٹریچر ہے اس کی بنیاد اس دور میں رکھی گئی. جیسے کہ مشہور نظم بیولف وہ بھی اس دور میں شامل ہے. اچھا، اب ہم اس دور کے جو کیریکٹرسٹکس ہے اس کے بارے میں سیکھتے ہیں. تو نمبر فرسٹ جو کیریکٹرسٹک ہے وہ ہے اورل ٹریڈیشن، یعنی زبانی جو روایات ہیں وہ. In Anglo-Saxon period, most people could not read or write, so stories and poems were spoken, not written. یعنی اینگلو سیکسن دور میں زیادہ تر لوگ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے، اس لیے کہانیاں اور جو پوئمس تھی وہ زبانی سنائی جاتی تھی، لکھی نہیں جاتی تھی. People would listen to these stories at feasts or gatherings and remember them to tell others. اب لوگ کیا کرتے تھے، لوگ مختلف قسم کے انویٹیشنز میں یا دعوتوں میں یا جو اجتماعات ہوتے تھے اس میں یہ کہانیاں سنتے تھے اور وہ اس کو زبانی یاد کرتے تھے تاکہ دوسرے لوگوں کو وہ سنا سکے. This helped keep the culture alive. اور اسی طرح ان لوگوں نے اپنی ثقافت کو زندہ رکھا ہوا تھا. اوکے جی، نیکسٹ جو کیریکٹرسٹک ہے وہ ہے ہیروئک تھیمز، یعنی بہادری والے موضوعات. Their literature was full of brave warriors, fierce battles, and loyalty to the king. ان لوگوں کا جو لٹریچر تھا وہ بہادر سپاہیوں، سخت جنگوں اور بادشاہوں سے وفاداری سے بھرا ہوا تھا. Heroes were shown as strong, fearless, and loyal. اب یہ جو ہیروز تھے ان کو مضبوط، نڈر اور وفادار کے طور پر دکھایا گیا ہے ان لٹریچر میں، اس لٹریچر میں. بیولف از دا بیسٹ ایگزامپل ان دس ریگارڈ، اور اس میں بیولف جو ہے اس کی ایک بہترین مثال ہے. اٹ ٹیلز ہاؤ اے ہیرو فائٹس مانسٹرز ٹو پروٹیکٹ ہز پیپل. اب جو بیولف کی جو کہانی ہے وہ ایک ایسے ہیرو کی کہانی ہے جو اپنی قوم کی حفاظت کے لیے ایک بڑے بڑے درندوں سے جو ہے وہ لڑتا ہے. اچھا، اب آتے ہیں نمبر تھرڈ جو کیریکٹرسٹکس ہے وہ ہے ریلیجس انفلوئنس، یعنی مذہبی اثرات. As you know that Christianity spread in England, it influenced the literature. جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ جب انگلینڈ میں عیسائیت مذہب پھیلی تو اس نے لٹریچر پر بہت اثرات ڈالے. Stories showed the fight between good and evil, God and the devil, or right and wrong. اس کے اندر جتنی بھی کہانیاں ہیں اس میں اچھائی اور برائی، گاڈ اور جو شیطان ہے وہ، اور حق و باطل کے درمیان لڑائیاں جو ہے وہ دکھائی گئی ہے. People were taught to be kind, honest and brave through these writings. اور ان رائٹنگس کے ذریعے سے لوگوں کو نیکی، ایمانداری اور بہادری کا جو ہے وہ درس دیا گیا ہے. اوکے جی، نمبر 4 میں آپ لکھیں یوز آف اسٹرانگ ریدم، یعنی قافیوں کا استعمال یا ایک جیسی آوازوں کا استعمال جو ہے وہ اس دور کے رائٹنگ کے اندر موجود ہے. اس میں آپ لکھیں اینگلو سیکسن پوئٹری ڈڈ ناٹ رائم لائک ماڈرن پوئمس، یعنی اینگلو سیکسن کی جو شاعری ہے وہ جدید یا آج کل کے جو پوئمس ہے اس کی طرح قافیوں پر نہیں چلتی تھی. انسٹیڈ اٹ یوزڈ الیٹریشن، ریپیٹنگ دا سیم ساؤنڈ ایٹ دا اسٹارٹ آف ورڈس ٹو کریٹ ریدم اینڈ بیوٹی ان پوئٹری. اس میں الیٹریشن استعمال ہوتی تھی. الیٹریشن کا مطلب ہے ایک جیسے آواز والے الفاظ کو بار بار جو ہے وہ شروع میں لایا جاتا تھا تاکہ نظم یا پوئم میں
ایک خصوصیت پیدا کی جائے اور خوبصورتی جو ہے وہ پیدا کی جائے. اٹ ہیلپ پیپل ریممبر دا پوئم بیٹر. اس سے نظمیں یاد رکھنا لوگوں کو کے لیے جو ہے وہ آسان ہو جاتا تھا. اچھا جی، نیکسٹ جو کیریکٹرسٹک ہے وہ ہے یوز آف کیننگس. ٹھیک ہے، تو کیننگس کا کیا مطلب ہے؟ کیننگ از اے کریٹیو فریز یوزڈ انسٹیڈ آف اے سمپل ورڈ. کیننگ ایک کریٹیو انداز ہے یا جملہ ہوتا تھا جس میں سیدھے سیدھے الفاظ کی جگہ ایک خاص جو ہے وہ فقرہ استعمال ہوتا تھا یا ایک فریز وہ استعمال کرتے تھے. فار ایگزامپل انسٹیڈ آف سیئنگ سی، مثال کے طور پر سمندر کے کہنے کی بجائے دے سیڈ ویل روڈ. وہ ویل روڈ کا لفظ جو ہے وہ استعمال کرتے تھے، یعنی وہ راستہ جہاں ویل مچھلی جو ہے وہ تیرتی ہے. بیکاز ویل سویم ان دا سی. اٹ میڈ دیئر پوئٹری مور امیجنیٹو اینڈ کلرفل. اس سے جو ہے ان کی شاعری زیادہ امیجنیٹو یا تخیلاتی اور بہت زیادہ کلرفل یعنی رنگین بن جاتی تھی. اچھا جی، نیکسٹ جو کیریکٹرسٹک ہے وہ ہے فوکس آن فیٹ یعنی تقدیر پر زور دینا. اس میں آپ لکھیں اینگلو سیکسن بلیو دیٹ فیٹ کنٹرولز ایوری تھنگ. اینگلو سیکسن کے جو لوگ تھے وہ یہ یقین رکھتے تھے کہ تقدیر جو ہے وہ سب کچھ کنٹرول کرتا ہے. دے thought that no one could change what would happen. ان کا ماننا تھا کہ جو ہونا ہے وہ ہو کر رہے گا، کوئی بھی اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا یا چینج نہیں کر سکتا. So they accepted life's challenges with bravery and strength. اسی لیے وہ زندگی کے جتنے بھی چیلنجز ہوتے تھے ان کو بڑے بہادری اور ہمت سے وہ ایکسیپٹ کرتے تھے. اور لاسٹ جو کیریکٹرسٹک ہے وہ ہے ایلیجک موڈ یعنی اداسی والا موڈ. مینی پوئمز ور سیڈ. ان کی جو یا اس دور کی جو پوئمس تھی وہ بہت زیادہ اداس نظمیں وہ ہوتی تھی. دے ٹاکڈ اباؤٹ ڈیتھس، لاس، وار اینڈ لونلینس. ان میں موت اور نقصان، جنگ اور تنہائی کا ذکر زیادہ ہوتا تھا. ایون بریو واریئرز ہیڈ ٹو ڈائی. یہاں تک کہ بہادر جنگجو بھی اس میں مر جاتے تھے. اینڈ دس واز شون ود ڈیپ ایموشن. اور یہ بڑے دکھ یا گہرے جذبات کے ساتھ اس کو بیان کیا جاتا تھا. دس سیڈنس گیو ڈیپتھ ٹو دیئر پوئٹری. اور اسی اداسی نے ان کی شاعری میں بہت گہرائی جو ہے وہ پیدا کی تھی. تو دوستو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک. امید ہے آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. اس سے آپ اپنے لیے آسانی کے ساتھ نوٹس بنا سکتے ہیں اور اپنے ایگزام میں بھی آپ اس کو لکھ سکتے ہیں. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.